سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی پیارا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آزمائش کی وہ ہر آزمائش میں پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے جتنی بھی آزمائشیں تھی، اللہ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھی، وہ ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فبشرہ بغلام حلیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک عقل مند سمجھدار لڑکے کی بشارت دی۔ دیکھیں کہ بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں آزمائشیں کس طریقے سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اس صحرا میں چھوڑ آؤ، وہ صحرا کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، جہاں کوئی سبزہ نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں سبزہ کیوں نہیں تھا کہ چرند پرند بھی وہاں نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کے لیے، سبزے کے لیے یا جو چرند پرند جہاں رہتے ہیں تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ پانی ہی نہ تھا۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات جو ہے وہ یاد کرواتی ہیں، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ جو پانی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہاں پہ پانی نہیں تھا، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو وہاں پہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ہاجرہ کو وہاں لے کر چلے گئے، اور اس جگہ پہ جب چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، 2-3 دفعہ پوچھا، اور پھر ہی بیوی نے خود ہی کہا کہ کیا اس سارے معاملے میں اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس سر ہلائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہاں اس سارے معاملے میں اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بہت سمجھدار تھی، اور وہ نبی کی بیوی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ اگر اس سارے معاملے میں اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کرنا تھا، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو رونق والا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پانی کیسے نازل کیا، دیکھیں کیسے پانی کا سلسلہ جاری ہوا، وہ پانی کہ جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، اور وہ دیکھیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، اور وہاں پہ جو صفا مروہ کے درمیان جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حاج اور عمرے کے درمیان جو ہے وہ رکن بنا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آب زمزم کا جاری ہونا یہ بھی ان کی سنت ہے کہ دیکھیں کیسے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جاری کیا، پانی جاری کیا آب زمزم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صلہ دینا تھا کہ آپ کا یہ آپ نے جو قربانی دی ہے یہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا رہے گی یہ سارا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ نے آزمائشیں سخت کی ہیں نا، تو اللہ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیا ہے۔ وہی آب زمزم ہے، کیسے لوگ اب لے کے آتے ہیں، پیتے ہیں، جس مقصد کے لیے پیتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پھر اسی طرح وہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کو ایک دفعہ خواب آیا جب اسماعیل علیہ السلام جو ان کی عمر سے 7 سال 9 سال یا 13 سال جو ہے روایتوں میں آتی ہے کہ اتنے سال کے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب جو تھا وہ آیا اللہ کی طرف سے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کرو۔ وہ قربانی کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2-3 مرتبہ یہی خواب میں آیا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اور ویسے بھی ہر باپ کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی پیارا جو ہے ان کا واقعہ ہے قرآن کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، اپنے دوست کے پاس لے کے جانا ہے۔ بیوی نے اس کو اچھی طرح نہلایا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، کنگھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خفیہ طور پر چھری پاس رکھی اور ایک رسی بھی اپنے پاس رکھ لی۔
تو وہ اپنے گھر سے لے کے چلے بیٹے کو. جیسے وہ باہر نکلے تو شیطان آپ جانتے ہیں کہ اس کا کام تو بہکانا ہے اور اس سے نازک موقع شاید اسے اور مل نہیں سکتا تھا. تو جیسے ہی وہ گھر سے گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ شہزادہ کدھر گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو باپ کے پاس گیا ہے. شیطان نے کہا کہ وہ تیرا شوہر اسے ذبح کرنا چاہتا ہے. وہ کہنے لگی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے مانگ کے بڑھاپے کے اندر اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، مانگ کر انہوں نے اولاد دی ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تو شیطان کو راز کھولنا پڑا. کیا اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تیرا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، اسے خواب آئے وہ رب کا حکم ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھ گئیں اور کہنے لگی تو شیطان ہے، اگر یہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں سارے ہی قربان کر دیتی. سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ گیا اور اسے بھی جا کے یہی کہا. کیا کہا؟ کہ تیرا باپ جو ہے تجھے یہاں پہ ذبح کرنے کے لیے لے کے آیا. اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کو پھر وہی بات کرنی پڑی کہ تیرا باپ سمجھتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دیکھیں کیسی تربیت کرنے والی تھی، کیسی ایمان والی عورت تھی. اور وہ انہی کی تربیت کا یہ سارا انہی کی تربیت کا ہے کہ دیکھیں کیسے اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا نا جب کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، تو وہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ رب کا حکم ہے نا، یہ رب کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اسی طرح پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی. یعنی موقع ہر جگہ اس نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا. کبھی بیوی کے پاس جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور اب پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. اس سے بھی جا کے کہنے لگے، ان سے جا کے کہنے لگا یہ شیطان کہ کیا ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، ایک خواب ہی تو دیکھا ہے، تو اس پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارا. تو یہ جو پتھر مارنا ہے یہ بھی پھر 3 جگہ پہ چونکہ بہکایا تھا تو تینوں جگہ پہ اس کو شیطان کو کنکریاں ماری گئی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا رکن رکھ دیا. جیسے آپ دیکھیں حج کرتے ہیں تو یہ کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں. جیسے کہ آج خاص طور پہ حج ہوا ہے، کل جو حج ہوا ہے تو آج انشاءاللہ 13 تاریخ تک جو کنکریاں جو ہے وہ شیطانوں کو ماری جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ بھی اسی کا اللہ نے جو ہے وہ حصہ بنا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے. میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کالا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانصر تو دیکھ تو ماذا ترا کہ تو کیا کہتا ہے. اپنے بیٹے کو جب لے کے گئے اور ذبح کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو تم کیا کہتی ہو. اتنا پیارا جواب ہے نا قرآن کے اندر. کالا، اتنی پیاری بات کہ دیکھیں کالا انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر دیجئے. کتنا فرما بردار بیٹا، کتنا فرما بردار بیٹا. کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی کریں نا، آپ جلدی کر دیجئے جو اللہ کا حکم ہوا. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. پھر اتنی پیاری بات کی، کہا کہ جلد ہی اے میرے باپ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. انشاءاللہ بھی کہا، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر وہ تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے. باپ جو ہے وہ تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. فلما اسلما، پھر دونوں نے گردن جھکا دی. کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو لٹا دیا پیشانی کے بال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا.
اور لٹا دیا اور پھر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کی جو محبت ہے وہ غالب نہ آئے، اور جو پٹی باندھ کے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے چھری چلانے لگے، چھری نہیں چل رہی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ چھری جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ کہیں بیٹے کی محبت تو نہیں غالب آ گئی کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں یا جس کی وجہ سے میں اپنے بچے کو ذبح نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے کہتے ہیں وہ روایت میں آتا ہے کہ چھری انہوں نے چیک کرنے کے لیے پہاڑ پہ جب ماری تو پہاڑ کٹ گیا، تو پھر انہوں نے وہ چھری اٹھائی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا نا اس وقت، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ انہوں نے چھری پکڑی، پھر اس کو تیز کیا، پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چلائی۔ جب وہ چلائی تو چھری چل گئی، چھری نے کاٹ دیا۔ پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا جو بیٹا ہے کہ وہ دور کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور جو ذبح ہو گیا، چھری چل چکی تھی، ذبح کیا ہوا کہ اللہ نے ایک دمبا جو تھا وہ جنت سے بھیج دیا، جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل کو دور کھڑا کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ جب ہم یہ تکبیرات، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تکبیرات ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے، یہ قربانی کا حصہ ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحجہ سے لے کر جو ہے 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک، یہ جو تکبیرات ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں، دھیان سے سنیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے تھے یہ کلمات، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 دفعہ کہا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی آگے سے کہہ دیا اللہ اکبر۔ ہم پڑھتے نا 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسری مرتبہ کس نے کہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات ہیں، یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں تیار ہو گئے ایک ذبح ہونے کے لیے اور ایک ذبح کرنے کے لیے، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے سچا کر دیا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے چونکہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک تیار ہو گئے، ذبح تک کر دیا، اپنی طرف سے کر ہی دیا تھا انہوں نے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ نے دمبا بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام نے تو ذبح کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے تیرے بیٹے کو بچا دیا اور دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک مسلمان رہیں گے یہ سنت اسی طرح جاری رہے گی۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سنت پوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، ایسی ہی ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اِنَّ هَٰذَا، بے شک یہ، لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام بے شک بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اپنی اولاد کو ذبح کر دینا، فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فدیے میں دیا اس کے لیے ایک ذبیحہ بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، کون سا؟ یہ جو دمبے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کے ذکر کو باقیوں کے لیے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام تو قربانی کر گئے اپنے بیٹے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور لیکن ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا،
ان کی تعریف ہوتی رہے گی، ان کی جب تک مسلمان رہیں گے اسی طرح قربانیاں ہوتی رہیں گی، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور ان کا ذکر اور بلندی جو ہے وہ ان کو نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے نہ صرف یہاں بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تب بھی ان کے بیٹے جو تھے اسماعیل علیہ السلام ساتھ لگے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو آسمان کے اوپر ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بھی کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اگر اللہ نے ان سے آزمائشیں سخت لی ہیں، تو اللہ نے ان کو اجر کتنا دیا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، بیماری آ گئی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنگی کے حالات آ گئے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ یقین کریں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو آزمائشیں بھی کچھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ تکلیفوں کو مطلب کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرے تو ہم تو اس طرح ناشکرے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس طرح کے جو ہیں بول دیتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں کہ ان سے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتنا اجر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکلیف بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے اوپر سختی کے حالات بھیجتے ہیں اور بندہ جب اس سختی کے اندر بھی اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسان کی یہ چیز بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا تذکرہ چھوڑ دیا پیچھے والوں کے لیے۔ پھر اللہ نے اس سے بھی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ یہ جو میں آیات آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ نے سلامتی بھیجی۔ وہ آگ میں ڈالا گیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اس وقت بھی اللہ نے آگ سے خطاب کیا تھا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں، اگر آزمائشیں سخت تھی تو اللہ نے کتنا ساتھ دیا ان کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک وہ ہمارے وہ ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔